شاباش شاباش مہربانی آگے آ جائیں بیٹا آگے آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي والأجم قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على خيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سلوات باواز بلند دوستو بزرگوں بھائیوں عزیزوں میری دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ بانیان عزاداری ایام عزا ایام مظلوم کو قبول فرمائے جتنے جتنے مومنین جتنی مومنات پردگار جہاں جہاں پر اس پرسے میں شریک ہو رہے ہیں حسین کی ماں آپ سب سے راضی ہو جائے آج پہلی محرم کی ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں عشرہ محرم کے حوالے سے اپنا مبلغ علمی پیش کرنا ہے چونکہ ویسے تو حقیقت اہل بیت کو
آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء بھی نہیں پا سکے کہ آل محمد کا حقیقی مقام کیا ہے۔ یہ وہ خانوادہ تطہیر ہے، جب تک اپنا تعارف خود نہ کرائیں، توجہ ہے، جب تک اپنا تعارف خود نہ کرائیں۔ ابراہیم جیسے رسول کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ علی کیا ہے۔ آج پہلی مجلس ہے، میں نے آیت جو پڑھی ہے، اسی آیت پر پورے 10 دن گفتگو ہوگی، لیکن صرف اور صرف آج آپ کے مزاجوں کو میں متوجہ کرنے کے لیے، اپنی حقیقت کو آپ کے سامنے کھولنے کے لیے، اور مقام عزادار اور مقام علی کے شیعہ کو پیش کرنے کے لیے چند وقت کے لمحات میں آپ کو زحمت دوں گا۔ بات میری سمجھنا، جب تک یہ نہ بتائیں یا وہ نہ بتائیں، توجہ ہے، جب تک وہ خود نہ بتائیں یا یہ خود نہ بتائیں، انبیاء کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ 2 سال کے ہیں حسین مولا، 2 سال کے ہیں حسین مولا، سامنے بیٹھا ہے ایمان کے 10 درجوں پر فائز سلمان۔ سامنے کون بیٹھا ہے؟ ایمان کے کل 10 درجے ہی 10 ہیں، کل درجے بھی 10 ہیں، اور 10 کے 10 اس کے پاس ہیں۔ سلمان، سلیمان نہیں، سلمان۔ سلیمان نبی ہے، سلمان چوکھٹے بطول کا نوکر ہے۔ سلیمان نبی ہے، سلمان دہلیز بطول کا ادنا سا نوکر ہے، جو عربی زبان کی الف بے سے واقف ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ چھوٹے سلیمان کو، چھوٹے سلمان کو سلیمان کہتے ہیں، چھوٹے سلمان کو سلیمان کہتے ہیں، چھوٹے سلمان کو، پھر سمجھو، چھوٹے سلمان کو سلیمان کہتے ہیں۔ جو نبی ہے وہ چھوٹا ہے، جو دہلیز فاطمہ پہ بیٹھا ہے وہ بڑا ہے، اور میں نہیں کہتا، تاریخ گواہ ہے، جو چھوٹا سلمان تھا اس کے سامنے ملک الموت آیا، توجہ چاہتا ہوں، ملک الموت آیا، دیکھا سیڑھیوں میں رکا ہے کوئی اجنبی شخص، اور سلیمان نبی نے کہا میں اپنی رعیت کے ہر فرد سے واقف ہوں، تجھے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، نیاز حسین جاننا، میں اپنی رعیت کے ہر فرد سے واقف ہوں، تجھے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ عجب انداز سے یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے زندگی میں دیکھا ہی ایک مرتبہ جاتا ہے۔ یہ جگہ خالی اگر پر کریں تو مجھے اچھا لگے گا۔ یہ کہتا ہے مجھے زندگی میں سلامت ہو دیکھا ہی ایک، اچھا ملکہ موت ہے جی، کیوں آئے ہو؟ آپ کو پتہ میں کیوں آتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کیوں آتا ہوں۔ اچھا راستہ چھوڑ، مجھے پلنگ تک جانے دیں، اجازت نہیں ہے، توجہ، اجازت۔ سلیمان نبی نے تیور بدلے، جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، دگنے تیور بدل کر کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، آپ کو خبر نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ یہی روح قبض کرنا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، نبی اللہ کا جتنا بڑا نبی اتنا بڑا بادشاہ، محل تعمیر کرایا تھا، جب مکمل ہو گیا تو آخری وزٹ کے لیے محل کو دیکھ کر اتر رہا تھا، تو اس نے راستہ روکا، یہ ہے چھوٹا سلمان، یہ ہے چھوٹا، اور جو بڑا سلمان ہے اس کی حالت کیا ہے؟ بستر پہ سویا ہوا ہے مدین میں، زازان اس کا غلام ہے، نوکر، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، اچانک تڑپ کے بیٹھ گیا، اور بڑے سخت تیور سے کہتے ہیں
تو تیسری مرتبہ آیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو تیسری مرتبہ آیا تو میں کیا کروں؟ خبردار پھر بات نہ دہرانا، مجھ سے علی نے وعدہ کیا تھا جب تک علی آئے گا نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے مجلس میں میں نے طے کرنا ہے کہ میں نے باقی 9 دن کیا پڑھنا ہے۔ میں چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا سا، آپ کے الحمدللہ جو میں بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے عالم پڑھ رہے ہیں، میں تو مولا کے ہر ذاکر کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی دعویٰ علمی نہیں ہے، اتنی البتہ ہے یہ دل پہ مان کہ ملکہ شام نے جو خیرات دی ہے بس وہ ہمیں دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو تیسری مرتبہ آیا تو میں کیا کروں؟ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں مومن اپنی مرضی سے مرتا ہے، مومن اپنی مومن نہ چاہے تو ملک الموت کی مجال ہی نہیں۔ میری طرف اسی سلمان کے سامنے 2 سال بات تو بھولے نہیں ہوں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں نے دونوں کا فرق پیش کیا تھا۔ 2 سال کا حسین بیٹھے اور سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یبن رسول اللہ عرفنی حقیقتک، اے فرزند رسول آج مجھے اپنی حقیقت کو تو بتاؤ کہ آپ ہو کیا۔ آپ مجھے اپنی حقیقت تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ حسین فرماتے ہیں اب تو ہم میں نانا سلمان برداشت کر لے گا، برداشت کر لے گا، بڑے ناز سے کہتا ہے میں ایمان کے 10 درجوں کے فیض۔ حسین کہتے ہیں سلمان پھر ناز نہ کرنا، پھر فخر نہ کرنا، تو اتنا ہمیں جانتا ہے جتنا ہم نے تجھے بتایا ہے، اور اتنا ہی بتایا ہے جتنا تیرا ظرف کا پیمانہ تھا۔ اور اگر حسین سے پوچھنا چاہتا ہے میری حقیقت کو تو حسین فرماتے ہیں 1,00,000 آدم گزر چکا ہے۔ تفسیر النور الثقلین میں یہ بات موجود ہے۔ حسین فرماتے ہیں 1,00,000 آدم گزر چکا ہے اور میں حسین ان سے بھی پہلے تھا۔ نعرے تو روکنے والے کچھ بندے تھے جو چھٹی کر گئے۔ فاطمہ زہرا کی مخالفت مذاق ہے، تم سزا دو نہ دو وہ دیتے ہیں اور دکھا کے دیتے ہیں۔ بڑا چودھری بننے کی کوشش کرے، آل محمد کو جو بھی پھونکا اس کا انجام یہاں بھی خراب ہوا وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بلند آواز سے سوال پڑھ لو۔ میں 2012 میں نے اشرا پڑھا تھا بیوی کے، اور آج یہ پھر 4 سال بعد 5واں اشرا مخدوم صاحب نے حکم دیا تو میں نے تعمیل کی، ورنہ میں مزاجن ذاکر ہوتا تو میں شاید بھاگ گیا ہوتا۔ جو اس کے درمیان مجھے اور بہت ساری دعوتیں ہیں، 2 4 پروگرام اکٹھے ہیں، سفر کم ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اعلان ہو چکا، بی بی سن چکی، اعلان ہو چکا، حسین کی ماں سن چکی کہ ذاکر نے فلاں اشرا فلاں جگہ اتنے بجے پڑھنا ہے۔ میں پیسے کی خاطر حسین کی ماں کو مایوس نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا ایک مذہب ہے، میرا توجہ چاہتا ہوں دوستوں۔ تو سلمان بھی اتنا جانتا ہے جتنا انہوں نے بتایا ہے، جتنا انہوں نے سمجھایا ہے۔ خلیل بڑا نبی ہے، بڑا رسول ہے، کیونکہ ذی الحج اور محرم اکٹھے ہیں۔ ابتدا کی تھی خلیل نے، انتہا کی حسین۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عجیب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگین ہے داستان حرم،
ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا حسین. توجہ ہے یا نہیں؟ کعبہ کو بنا کے اللہ کا خلیل تعمیر کیا تھا باپ بیٹے نے. کعبے کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. غور کیجیے گا جب اللہ نے زمین پر بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو جنت سے، چونکہ چوتھے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. دن رات فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آنے لگے تو اللہ سے استدعا کی پروردگار تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، میرے بچے ہوں گی، میری اولاد ہوگی، میری نسل ہوگی، وہ تیرے کعبہ کے طواف کے لیے آسمانوں پہ آئیں گے. توجہ نہیں ہے. آج بدت نے آدم پریشان ہو، اسی کے نیچے جا کے گھر بنا، اس کا نام رکھ کعبہ، بس تیری اولاد وہیں طواف کرے گی. آدم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی. پھر دوبارہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے کی تھی. ابراہیم جد الانبیاء ہے، نبیوں کے دادا. شجرۃ الانبیاء، سلسلہ نبوت یہیں سے چلا ہے. اگر یہاں رک جاتا تو آج ہمارے نبی کا نام اور شان نہ ہوتا. کعبہ بنایا، دونوں باپ بیٹے نے خود گارا خود اٹھایا، اینٹیں خود اٹھائیں، مزدوری خود کی. میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ اگر دنیا کے مستری با اعتماد ہوتے تو اللہ اپنا گھر نبیوں سے نہ بنواتا. اگر دنیا کے مستری دیانت دار ہوتے، یہ تو کھٹکا خدا کو بھی تھا کہ کعبہ کی تعمیر کے بہانے مستری مجھے لوٹ لیں گے. تو سلوات پڑھ لو کعبہ سے بولا. اس لیے اللہ نے انبیاء کو حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو مکمل کر کے ہر مستری مزدور کا معافی زمین ہوتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کا کام کروں تو مجھے بھی اس سے کچھ ملے. ملنا چاہیے، حق بھی ہے اور کام بھی مزدوری ہے، اور خدا کا حکم بھی ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو. یہ نہیں کہ مزدور مزدوری کرتے چلا جائے اور تم پھر اسے کاروں میں لگاتے ہو. نہ، سجد علی الارض، باپ نے سجدہ کیا، یا رب بنیت لک بیتا، پروردگار میں نے تیرا گھر تعمیر کیا. میں نے تیرا آواز قلت لکل اجر عندی، ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے تو میں تجھے اس کی اجرت دے چکا ہوں. میں تجھے اس کی اجرت جیب میں ٹوٹولی، میری جیب میں تو کچھ نہیں آیا. توجہ چاہتا ہوں. آواز قدرت ابراہیم تیرے پاس جو نبوت ہے نا، یہ کعبہ کی مزدوری ہے. یہ مجلس میں نہیں، یہ تو چلو آپ پڑھو واپس دے. یہ جو تیرے پاس نبوت ہے، یہ کعبہ کی میری طرف توجہ رہنے والے سے یہ انتظامیہ کے افراد انتظامی امور کا جائزہ لینے آیا ہے. آپ لوگوں کی یہ حفاظت کے لیے آتے ہیں. لکل اجر عندی، میں قیمت دے چکا ہوں. میری جیب میں کچھ نہیں آیا. کہا جو تیرے پاس نبوت ہے یہ کعبہ کی، بولو مزدوری. جو تیرے پاس رسالت ہے یہ کعبہ کی مزدوری ہے. یہ تیرے پاس جو خلت ہے یہ کعبہ کی مزدوری ہے. یہ تیرے پاس جو امامت ہے یہ کعبہ کی مزدوری ہے. پروردگار ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن تو نے اعلان کیا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، خلیل اللہ. میں تیرا اور دوستوں سے سوال کریں تو دوست خالی نہیں لوٹاتے. چلو تو نے کہہ دیا، میں مان لیا. اگر میں نے مان لیا ہے تو کچھ تو اور دے دے. نہیں، ریت میں جواہر گرانے کا مجھے کبھی شوق نہیں رہا. آپ خریدار بنو گے تو انشاءاللہ میں مودت کا بازار ایسا سجاؤں گا کہ رجوع والے مجھے زندگی بھر دعا دیں گے. میں تیرا دوست ہوں، کچھ تو بڑھا دے، کچھ تو مزدوری میں اضافہ کر دے. آواز کو دیتے نہیں ابراہیم، کام تھوڑا تھا
مزدوری ہم بہت دے چکے ہیں. کام تھوڑا تھا، مزدوری ہم. اب پروردگار لوگ کیا کریں گے؟ نہیں توجہ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ دوست نے دوست سے کچھ مانگا اور دوست نے دیے کچھ نہیں. خدا کی عزت کی قسم 6 سے 7 مرتبہ میرے استاد بزرگوار علامہ حسین بختیارا اپنی تفسیر انوار النجف میں فرماتے ہیں کہ 6 سے 7 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی تقاضا تھا، کچھ بڑھا، کچھ بڑھا، کچھ بڑھا، کچھ تو بڑھا، کچھ تو بڑھا. جب 7 مرتبہ یہی تقاضا کیا کچھ تو بڑھا، اب وحدت نے تیور بدل کر جواب دیا، کانکا صدیت جائم من شیعت علی او قصوت عورتا من شیعت علی. ابراہیم تو نے کعبہ بنایا ہے، کسی علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا نہیں کھلایا. تو نے کعبہ بنایا، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا. او قصوت عورتا من شیعت علی، ایسے بار بار کہہ رہے ہیں مزدوری بڑھا جیسے تو نے کسی علی کے بے لباس شیعہ کو لباس پہنایا. جاگنا من عرفا نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اسی کو رب کی معرفت ہوئی. تم نے جس دن اپنے آپ کو پہچان لیا کہ جس کے سینے میں علی کی ولا ہو اس کا مقام کیا ہے. مزہ اس دن آئے گا، توجہ چاہتا ہوں، لطف اس دن آئے گا. میری طرف توجہ. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا، حیران ہو کر کہتے ہیں علی کے شیعہ کا اتنا مقام، علی کے شیعہ کا اتنا مقام، کعبہ بنانے سے زیادہ. آواز قدرت خلیل اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی. اب راستہ کیا ہے یہ سن کر؟ پہلے تقاضا کیا تھا؟ پہلے مزدوری بڑھا. اس کی آواز کم ہے، تم تو بولو مزدوری بڑھا. ارے اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہوتا جتنا آپ محسوس کرتے ہو. مزدوری بڑھا. جب یہ جواب سنا نا آخری مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں اللہم عرفنی علیہ، پروردگار جس علی کے شیعہ کا یہ مقام ہے مجھے اس علی کی معرفت تو کرا. وہ علی کیا ہے؟ مجھے اس علی کی معرفت کرا کہ وہ علی خود کیا ہے. جو ہی یہ جملہ سنا وحدت نے آواز قدرت خلیل تو نے علی کے نام پہ سوال کیا ہے. اوئے اوئے. اردو میں لفظیں ہوتی ہیں، تو نے علی کے نام پہ سوال کیا ہے. علی کی معرفت کراؤں یا علی دکھاؤں؟ ہر بندے کو سمجھ نہیں ہے کہ بالخصوص جنہوں نے مجلس میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا انہیں تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. علی کی معرفت کراؤں یا علی؟ اللہ تو علی دکھا دے تو احسان ہوگا. آواز قدرت ارفع راسک نحو العرش، علی کو دیکھنا ہے تو علی الاعلیٰ کے عرش کی طرف دیکھ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو یوں اٹھایا، دیکھا کیا عرش کے اوپر ایک بہت بڑی نوری کندیل ہے، بہت بڑا نوری چراغ ہے جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے نور طواف کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے نور جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں ایسے طواف کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں پروردگار آثار بتاتے ہیں درمیان میں علی ہے، آثار سے نظر آتا ہے درمیان میں علی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نور جو اس کا طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ آواز قدرت ہؤلاء شیعۃ علی، یہی تو علی کے شیعہ. پہلا مطالبہ کیا تھا؟ بولو مزدوری بڑھا. دوسرا علی کی معرفت کرا. اب پھر مطالبہ بدل گیا. پھر مطالبہ سجدے میں سر رکھ کے کہتے پروردگار میں نے نبوت مانگی نہیں تھی، تو نے خود دی ہے.
مانگی نہیں تھی تو نے خود دی ہے. میں نے رسالت کا سوال نہیں کیا تھا, تو نے خود دی ہے. میں نے خلت کا تقاضا نہیں کیا تھا, تو نے خود دی ہے. میں نے امامت کا مطالبہ نہیں کیا تھا, تو نے خود دی ہے. پروردگار نہیں دیکھتا تو کبھی نہ مانگتا. آج ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور مجھے وہ چیز اتنی بڑی نظر آ رہی ہے کہ آج تیرا بندہ تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہے. آج تیرا خلیل تو اس سے خلیل کیا سودا کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نبوت واپس لے لے, رسالت واپس لے لے, خلت واپس لے لے, امامت واپس لے لے. ابراہیم ہر شے واپس کر کے مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں وجعلنی من شیعت علی, مجھے صرف علی کا شیعہ بنا. مجھے صرف علی کا, آپ سمجھ آئیے شیعہ کوئی معمولی ہوتا ہے جس کے بننے کے لیے نبی خواہش کرے, جس کے بننے کے لیے رسول رسالت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں. میرا سوال ہے رجوع والو, آپ بزرگان تشریف فرما ہے مجھ سے بہت زیادہ بڑے بڑے علماء کو آپ سن چکے ہو, بڑے بڑے خطباء کو سن چکے ہو. مجھے ایک بات کا جواب دو, کیا اللہ کے نبی نے بغیر سوچے یہ سودے کا کہا تھا؟ بغیر دیکھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھا تھا اوپر, جملہ ضائع ہو گیا تو میں سال بھر درد رکھوں گا. جب دیکھا تھا اوپر علی کا طواف کرتے ہوئے علی کے شیعوں کو, تو ابراہیم کو کچھ علی کے ایسے بھی شیعہ وہاں نظر آئے جو ظاہر میں نبوت پہ بھی بھاری تھے. ہاں, ایک بندہ بصرہ سے آیا, بات کو کھولتا جاؤں تاکہ آپ کی پریشانی اور زیادہ نہ بڑھے. بصرہ سے آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دربار میں. مولا فرماتے من انت من اینا, تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں انا من البصرہ ومن شیعت علی, میں بصرہ سے آیا ہوں, علی کا شیعہ ہوں. امام نے یوں سر سے پاؤں تک دیکھا, پھر پاؤں سے سر تک دیکھا, پھر سر سے پاؤں تک دیکھا, اور ٹھنڈی آب بھر کے کہا تجھ میں میرے بابا علی کے شیعوں والی کوئی نشانی تو نہیں ہے؟ تجھ میں میرے علی بابا کے شیعوں والی نشانی تو. بندہ پریشان ہو گیا. امام فرماتے ہیں انا من شیعت علی, علی کا شیعہ میں حسن ہوں. علی کا شیعہ میں, وہ بندہ آپ کی طرح پریشان ہو گیا, مولا پھر ہم کیا ہے, ہم کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں قل انا من موالیہ و محبیہ, تم یہ کہا کرو بس ہم علی کا نام لیتا ہے, علی سے پیار کرتے ہیں, شیعہ بننا بہت دور ہے. سلوات پڑھ لو بابا. البتہ میں آج کی مجلس میں تمہیں دو شیعہ ضرور دکھاؤں گا اور اس کے بعد ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو. ایک شیعہ کا نام ہے ابو ذر, ایک کا نام ہے سلمان, ایک کا نام ہے ابو ذر, ایک کا نام ہے, ایک کا نام ہے ابو ذر, ایک کا نام ہے سلمان. خدا کی عزت کی قسم, جن کو حقیقتاً علی کا شیعہ کہلانا چاہیے یہ وہی ہے جو حق رکھتے ہیں شیعہ کہلانے کا. ہم تو بس نام لے وہ نوکر ہیں. مدینے کی گلیوں میں ابو ذر پوچھتا پھر رہا, یار کہیں سلمان بیٹھے بسم اللہ, کہیں سلمان نو, ہاں دیکھیں یوں جا رہا تھا, جا کر ابو ذر پیچھے پیچھے دیکھا کیا, مدینے سے باہر ایک ٹیلے پہ بیٹھے سلمان, اور چہرہ ہے سورج کی طرف, اور دیکھ کر کہتے ہیں یا نہار ادبر, یا لیل اقبل, دن تو چھپ جا, دن تو چھپ جا, رات تو آگے آ جا. ابو ذر کہتا میں دیکھ رہا تھا, جو ہی اس نے کہا دن چھپ جا, یوں لگا کہ جیسے زمانے میں سورج تھا ہی نہیں. جاگو جوانے حسن جا, زمانے میں سورج تھا ہی نہیں. رات آگے آگے. ایک لمحے کے بعد سلمان پھر کہتے ہیں یا نہار
اقبل یا لیل ادبر، دن اب تو آگے آ جا، رات پیچھے چلی جا۔ جاگنے نہیں آج اس ٹائم، وہ کہتے ہیں رات آ گئی دن چلا گیا، دن آ گیا رات چلی گئی، ایک دو نہیں 7 مرتبہ سلمان نے ایسا ہی کیا، دن کو رات میں، رات کو دن میں، دن کو رات میں، رات کو دن میں، دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کیا۔ ابو ذر کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میری ہمت تھاک چھوڑ گئی، میری برداشت کا دامن پھر ہو گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سلمان کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا سلمان یہ کس کھیل میں مصروف ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ابو ذر تجھے علی کی ولا کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ علی کی ولا میں طاقت کیا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہم دن کو رات میں اور رات کو دن میں، دن کو رات میں اور دن کو رات میں اور رات کو دن میں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں، جملہ ضائع ہو گیا میرا رجوع والوں تو میں دکھ لے کے جاؤں گا، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتے ہیں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں سلمان یہ تو مولا کے لیے حکم ہے، مسکرا کے کہتے ہیں میں اسی مولا کا نوکر نہیں ہوں۔ نعرے دا رواج تے پا چھڑے سا جیڑا چھوڑی وجہ تو سا توجہ ہے یا نہیں؟ تو نے نہیں قرآن پڑھا؟ میں تجربہ کر رہا تھا، نہیں میں تجربہ کر رہا تھا کہ رات دن میں اور دن رات میں بدلتے کیسے ہیں، یہ سننا تھا کہ ابو ذر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سلمان تیرا شکریہ، سلمان تیرا شکریہ، تو نے مجھے آج جگایا تو کل تو بھی مجھے ڈھونڈنا، ہم بھی تجھے معرفت کی کسی سرحد پہ ضرور ملیں گے۔ اگلا دن ہوا اور سلمان ابو ذر کا پوچھتا پھر رہے بھائی ابو ذر کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں اس طرف جا رہا تھا، مدینے سے باہر ایک درختوں کا جھنڈ تھا۔ سلمان کہتے جاتے جاتے مغرب ہو گئی، شام ہو گئی، میں منظر دیکھ کے سلمان بھی حیران ہو گیا کہ ابو ذر کیا شے ہے۔ شال یدہو الی السماء، ابو ذر زمین پہ بیٹھا ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو یوں بلند کرتا ہے، وَيَنْقَطِعُ النُّجُومُ، اور ستاروں کو ایسے چنتا ہے جیسے عورتیں کپاس چنتی ہیں۔ ایسے چنتا ہے جیسے عورتیں، ثم يرسلها ويطرناق الاساطير، پہلے مٹھی بھر لیتا ہے پھر مٹھی کھول دیتا ہے۔ جب مٹھی کھولتا تھا ستارے واپس ایسے جاتے تھے جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ جاگنا نہ جو والو جیسے پرندے اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں۔ سلمان کہتا میں دیکھ رہا تھا، اب آپ بھی دیکھتے رہو تو بات نہیں بنے گی، میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں، بات کو کھولنا چاہتا ہوں۔ رجوع سادات کا مجمع ہے، کربلا جیسا مرکز ہے، ستارہ چھوٹے سے چھوٹا بھی زمین سے بڑا ہے۔ ستارہ چھوٹے سے چھوٹا بھی زمین سے ابو ذر کے ایک ہاتھ میں 7، دوسرے میں بھی 7، کتنے ہو گئے؟ اڑتے بولو کتنے ہو گئے؟ اب سمجھ آئی؟ یہ ہے 8ویں درجے کا علی کا نوکر۔ ابو ذر اسے کہتے ہیں جو 14 طبق اٹھا کے ہاتھوں میں چلے۔ یہ غلام کا مقام ہے، امام کو کہاں دیکھے گا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں پہلے ہمارے نوکروں کو سمجھو، پہلے نوکروں کو۔ اب تو دنیا کا بھی رواج ہے، کسی سردار کے مزاج کو سمجھنے کے لیے پہلے نوکر کے مزاج کو ٹٹولا جاتا ہے، یہ کیسا ہے، یہ بد اخلاق ہے تو مالک اس سے بھی بڑا ہوگا، یہ کریم ہے تو مالک اس سے بھی بڑا ہوگا، یہ سخی ہے تو مالک اس سے بھی بڑا ہوگا، یہ بد زبان ہے تو مالک اس سے بھی بڑا ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جیسے جیسے کردار بنو امیہ کے تھے ویسے ویسے ان کے گماشتوں کے تھے، اور جیسا کردار آل محمد کا تھا ویسا ان کے غلاموں کا تھا۔ ہاں شیعہ بننا ہے تو کوشش کرو، محنت کرو، مشقت کرو،
مزدوری نہیں کرنی دیواروں کی، اپنے من پہ محنت کرو، اپنے وجود پہ محنت کرو۔ جملہ ہے ایک کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں، ختم کراؤں اپنے بیان کو۔ شیعہ علی کا بننا ہے تو اپنے نفس پر جبر کرو، اپنے نفس پر جبر کرنا سیکھو۔ اگر نہیں کرو گے، علی مولا 2000 رکعت پڑھتے ہیں، 1000 رکعت ہر رات میں۔ کتنی؟ حالانکہ ان پر نماز کا وہ حکم نہیں تھا جو تم پر ہے، توجہ نہیں کیا۔ 1000 رکعت، 2000 سجدے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا تھا ابو طالب کے بیٹے، کبھی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو کے کہا رات کے دامن میں گنجائش اتنی، رات قیامت تک بڑھ جائے تو علی قیامت تک سجدے کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کہا، حالانکہ علی کا مزاج یہ ہے، محراب میں کھڑے اوپر دیکھ کے کہتا الہی ما عبدتک تم ان الی جنتک، پروردگار علی جنت کے لیے تو ایک سجدہ دینے کے لیے تیار نہیں، فن الی جہنم، اور نہ تیری جہنم کے ڈر سے میں تیرے سجدے کرتا ہوں، بل وجدت اہلا لذالک، علی نے تجھے پایا ایسا ہے۔ نہیں توجہ، نہیں توجہ، آدم سے لے کر قیامت تک کسی سے پوچھو خدا کو جانتا ہے، سنا ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن علی کہتا ہے بل وجدت اہلا لذالک، میں نے غور سے دیکھا ہے تو ہے ہی اس قابل کہ علی تجھے جھکتا ہے۔ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، اسی یاد میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے 5 نعرے آگے، کبھی سوچا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی خطیب سے پوچھا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ جب سے تم نے خطیبوں سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، خطیبوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اگر تم خطیبوں سے پوچھتے تو بور بندے کیسے یاد کر کے ممبر پہ نہ آتے۔ خدا کی عزت کی قسم جب تم زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہو 5 نعرے 5 تنی سوالک نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جب علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو رجوع کی زمین پر، پاکستان کی سرزمین پر، دنیا کے خطے پر، زمین پر علی کا نعرہ لگانے والے تم اکیلے نہیں ہوتے، اس نعرے کا جواب دینے والے 5 تن پاک بھی ہوتے ہیں، سوالک انبیاء بھی۔ علی سمجھ میں آیا ہوتا تو آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ رو رہی ہوتی۔ محرم رونے کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ میں اپنی مجالس میں آپ کو زیادہ مسائل سناؤں، انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن یہ بھی سنانا میری ڈیوٹی ہے کہ صرف رلانا مقصد نہیں، سمجھ کے رونا مقصد ہے۔ سمجھ کے رونا۔ یعقوب علیہ السلام روتے تھے یوسف کو، بیٹے کہتے تھے مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، وہ کہتا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں دکھانے کے لیے تو نہیں روتا، میں تو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے روتا ہوں۔ اور یہ مبلغ اعظم محمد اسماعیل کا جملہ تھا۔ جناب یعقوب روتے تھے، رو کر کہتے تھے یوسف میں اس لیے نہیں روتا کہ تو بادشاہ کیوں ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تو تخت پہ کیوں بیٹھا ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ وارث تاج کیوں ہے، یوسف میں اس لیے روتا ہوں تو اور تماچے شرم نہ کر۔ خدا کی عظمت کی قسم، آج پہلی محرم کا دن ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں چاند آسمان پہ نہیں دیکھا تھا۔ امام جعفر صادق کے گھر سے جب رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، مدینے والے سمجھ جاتے تھے زہرا کے اجڑنے کا وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نیاز حسین میں آپ کی قوم کا خاطر ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، رونے میں شرمایا نہ کرو۔ یہی پہلی محرم کی مجلس تھی،
امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس میں بیٹھے، ذاکر پڑھ رہا تھا. کتنا عزت والا ہے ذاکر کہ جسے امام سنتا ہے. کتنے عظمت والے ہیں عزادار جن کے بیچ میں خون رونے والا بیٹھتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابو وسیم میرے مولا کا صحابی ہے. اچانک مولا کی نگاہ پھری اور دیکھا ابو وسیم منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے. ابو وسیم لم لا تبکی علی جدی الحسین. ابو وسیم تجھے میرے غریب دادا پہ رونا نہیں آتا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَشَفُ. ابو وسیم تو جانتا نہیں میرے غریب دادا کو لوگوں نے ایسا ذبح کیا جیسے لوگ جانور کو ذبح نہیں کرتے. شرم نہ کرو جو عزادار بیٹھے ہو. آج کا رونا اسی کا جو آج ہے، کل وہی روئے گا جو کل ہوگا. مجھے عزت زہرا کی قسم ہے جہاں مجلس کا اعلان ہو صبح کی نماز 3 بیویاں اسی عزا خانہ میں پڑھتی ہیں. 1 بیوی بقیہ سے آتی ہے، 2 شام سے. عزادارو شرم نہ کیا کرو. آتی کب ہے؟ صبح کی نماز سے پہلے. اعلان ہوتا ہے 8 بجے کا. 8 بجے تک چپ بیٹھی رہتی ہے، لیکن حسین کی ماں کی نگاہ ہوتی ہے دروازے پر. جب 8 بج جاتے ہیں اور عزادار